نیب والا جو ہے نیب ابھی جی اچھا جی ابھی خبر آئی ہے، پتہ نہیں یہ درست ہے کہ نہیں ہے کہ سیف اللہ نیازی کو سینٹ سے اٹھا لیا ہے۔ اگر یہ درست ہے تو ظاہر ہے انتہائی قابل مذمت ہے، اور کس چیز کے لیے ان کو اٹھا لیا گیا ہے یہ ظاہر ہے ابھی ہمیں پتہ نہیں، ابھی مجھے پتہ چلا ہے، اور خوف فراز پھیلانے کی لیے کوشش ہے۔ سیف اللہ نیازی تو اس کو حکومت کا بھی حصہ نہیں تھا۔ جو آڈیو آئی ہے اس کی چیپیاں جو جوڑی گئی ہیں، وہ چیپیاں بھی اتنی بری طریقے سے جوڑی گئی ہیں تو آپ کو بالکل ڈسٹنکٹلی آپ کو سنائی دیتا ہے کہ کہاں پہ آواز بدل رہی ہے۔ تو پتہ نہیں انہوں نے کدھر سے ادھر جوڑ کے کی ہے، لیکن ایکچوئل بات چیت کیا ہوئی تھی اور وہاں پہ کیا کہا تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ پتہ کرنا پڑے گا۔ وہ جس کے پاس بھی اوریجنل، جس نے بھی یہ ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، اسی سے پتہ کرنا پڑے گا کہ ایکچوئل اس کے اندر کیا کہا گیا تھا۔ لیکن ایک منٹ کے لیے میں بالفرض محال یہ مان لوں کہ وہ درست بات ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ خریدے ہوئے تھے بندے تو وہ گئے کدھر؟ اگر وہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی تو ووٹ ڈالنے کے بعد آئے کیوں نہیں؟ وہ گئے کدھر؟ بکواس بات ہے۔ لیکن میاں صاحب ذرا سا یہ یاد کریں کہ جب وہ دہشت گردی کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ کی پارٹی اور اس کے بڑے بڑے لیڈر اسی فوج کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے۔ وہ شخص جس کو آپ نے وزیر دفاع کی کرسی پہ لگایا ہے، اور خاص میرے خیال میں یہی ان کے مستقبل ماضی کے بیانات ہیں جن کی وجہ سے آپ نے چنا ہے ان کو وزیر دفاع کی کرسی پر بٹھانے کے لیے، وہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہر جنگ اس فوج نے ہاری ہے۔ اور کیا کہتے ہیں خواجہ آصف کہ سینہ ٹھوک کے ابھی بھی یہ بجٹ مانگتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ فوج اپنے عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کر کھا گئے ہیں۔ یہ وہ جس وقت دہشت گردی کی جنگ لڑی جا رہی تھی اور قربانیاں دی جا رہی تھیں، میاں صاحب یہ آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا تھا۔ مریم کے پسندیدہ انکل پرویز رشید کہتے ہیں کہ جرنیلوں کو کام ہے، یہ اسی وقت باتیں ہو رہی ہیں ساری جس وقت یہ دہشت گردی کی جنگ ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جرنیلوں کا کام ہے ملک کو تباہ و برباد کرنا، اور پھر نواز شریف اس کو آ کر ٹھیک کرے۔ میں ابھی بڑی لمبی فہرست ہے۔ اس کے بعد نواز شریف نے کیا کہا فوج کے بارے میں، سپہ سالار کے بارے میں، انٹیلیجنس ہیڈ کے بارے میں، وہ ساری قوم سن چکی ہے۔ مریم نے کیا کہا اور کہتی جا رہی ہیں، ابھی پچھلے کوئی مہینے کے اندر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا۔ تو اس ٹاپک پر میاں صاحب آپ اور آپ کی پارٹی منہ نہ کھولے نا تو وہ بہتر ہے۔ آئندہ جو ہے اس پر بات کرنے سے احتیاط کریں، کیونکہ آپ کا دامن داغ ہے اس ٹاپک کے اوپر۔ جیسے آپ نے حملے کیے ہوئے ہیں اپنی فوج کے اوپر، آپ کی پارٹی نے، یہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے پاکستان کی نہیں کیے ہوئے۔ تو اس کے اوپر آئندہ سے وہ لوگ جن کے گھر میں شہادتیں ہوئی ہوئی ہیں وہ آپ کے منہ سے اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں سننا چاہتے۔ اچھا پہلی بات تو یہ کہ جو آڈیو آئی ہے اس کی چیپیاں جو جوڑی گئی ہیں، وہ چیپیاں بھی اتنی بری طریقے سے جوڑی گئی ہیں تو آپ کو بالکل ڈسٹنکٹلی آپ کو سنائی دیتا ہے کہ کہاں پہ آواز بدل رہی ہے۔ تو پتہ نہیں انہوں نے کدھر سے ادھر جوڑ کے کی ہے، لیکن ایکچوئل بات چیت کیا ہوئی تھی اور وہاں پہ کیا کہا تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ پتہ کرنا پڑے گا۔ وہ جس کے پاس بھی اوریجنل، جس نے بھی یہ ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، اسی سے پتہ کرنا پڑے گا کہ ایکچوئل اس کے اندر کہا گیا تھا۔ لیکن ایک منٹ کے لیے میں بالفرض محال یہ مان لوں کہ وہ درست بات ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ خریدے ہوئے تھے بندے تو وہ گئے کدھر؟ اگر وہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی تو ووٹ ڈالنے کے بعد آئے کیوں نہیں؟ وہ گئے کدھر؟ بکواس بات ہے بالکل۔ جی نیب والا جو ہے نیب ابھی جی اچھا جی ابھی خبر آئی ہے، پتہ نہیں یہ درست ہے کہ نہیں ہے کہ سیف اللہ نیازی کو سینٹ سے اٹھا لیا ہے۔ اگر یہ درست ہے تو ظاہر ہے انتہائی قابل مذمت ہے، اور کس چیز کے لیے ان کو اٹھا لیا گیا یہ ظاہر ہے ابھی ہمیں پتہ نہیں، ابھی مجھے پتہ چلا ہے، اور خوف فراز پھیلانے کی لیے کوشش ہے۔
سیف اللہ نیازی تو اس کو حکومت کا بھی حصہ نہیں تھا. نیب کا جو نوٹس ہے جی، نیب کا نوٹس ہمارے اپنے قانونی جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ بات کر کے بالکل جواب دے دیا جائے گا. جو فیصلے کیے گئے جس کے اوپر وہ سوالات پوچھ رہے ہیں وہ پورے ریکارڈ کا حصہ ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں. دیکھیں وہ تو اسمبلی کے اندر ہم جان ہی رہے ہیں، تو صدر صاحب کا خطاب کا بائیکاٹ نہیں تھا، وہ اسمبلی کا بائیکاٹ ہے جو اسمبلی کا بائیکاٹ جاری رہا. نہیں میں نے پہلے بول دیا نا کہ ہم جو ہے وہ کوئی اس حکومت کے بنائے ہوئے کسی کمیشن کو ہم بالکل بھی نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے. ہمارا مطالبہ جو ہے پہلے دن سے وہی ہے کہ عدالتی کمیشن بنایا جائے. جہاں تک آپ بات کریں تھے کہ 1 مہینے کی بات نہیں ہے، وہ پہلے عمران خان صاحب ایکسپلین کر چکے ہیں. یہاں پر اسلامی ممالک کی کانفرنس تھی اور اس اسلامی ممالک کی کانفرنس کی وجہ سے اس ایشو کو، اس مراسلے کے ایشو کو جو ہے وہ منظر عام پر نہیں لایا گیا تھا. اور اس کے بعد میرے خیال میں کتنی 24-25 تاریخ ایسی کوئی تاریخ تھی جس کو وہ ہوا، ہاں 27 مارچ کو 27 مارچ کو اجلاس ختم نہیں، 27 مارچ کو جلسہ ہوا تھا نا، جلسہ 27 مارچ کو ہوا تھا. آئی تھنک یہ کوئی 23 24 25 مارچ ایسی کوئی تاریخیں تھیں جس کے اندر وہ اسلامک کانفرنس ختم ہوئی. اس کے فوراً بعد انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا تھا. اور ہماری کابینہ کی میٹنگ نے کیبنٹ ڈیسیژن ہے کمیشن بنانے کا، وہ تو اس کے بعد حکومت ختم ہوگی نا، اس کے تو 1-2 دن کے بعد حکومت ختم ہو گئی تھی. نہیں کیبنٹ کی میٹنگ جو تھی وہ تو 1 یا 2 دن صرف پہلے ہوئی تھی. جی اچھا، یہ تو میں نے آپ کو بڑے تفصیل سے بتا دی نا، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ریاست کو بچانے کے لیے، اور ریاست کو بچانے کی یہ کہتے ہیں نا ڈیفالٹ سے بتا دیا. میں نے آپ کو بتایا ہے، اپنے ذاتی رائے نہیں دی، میں نے آپ کو عالمی ایجنسی کی جو ساری دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہے اس کی میں نے آپ کو ٹھوس نمبر ڈیٹا دے کے بتایا ہے کہ جس وقت تک عمران خان تھے تو دیوالیہ ہونے کا خطرہ نہیں تھا، اور دیوالیہ ہونے کا خطرہ تو اب پیدا ہوا ہے. تو وہ تو بالکل ان کا جو بے معنی ان کا وہ ہے کلیم ہے، اس میں تو کوئی جان نہیں ہے. باقی کیا کریں، آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے عمران خان نے پوری جدوجہد کی ہے. آگے بھی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو بھی وہ کر سکتے ہیں، ملک کو جو تباہی کس کی طرف جا رہا ہے اور جس طریقے سے دلدل کے اندر معیشت بستی جا رہی ہے، اس سے بچانے کے لیے جو بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان نے وہ کرنا ہے. اور قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے قوم ساتھ کھڑی رہے گی. تھینک یو. نہیں بالکل واضح ہے. میں تو بول رہا ہوں نا، اس کے اندر چیپیاں لگی ہوئی تو صاف نظر آپ آواز تو سنیں اس کی، بالکل بدل جاتی ہے وہ بیچ میں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مختلف چیزیں جوڑ کے 2 لفظ ادھر سے اٹھائے، 4 لفظ ادھر سے اٹھائے اور اس کو جوڑ دیا. گفتگو تو ظاہر ہوگی، گفتگو تو ہوگی، لیکن مجھے بتاؤ کہ وہ گفتگو جو ہے جس کے اندر میں نے پہلے جملے میں ایک بات کی، 5ویں جملے میں میں بالکل مختلف ایک بات کر رہا تھا، آپ نے 2 لفظ ادھر سے اٹھائے، 2 لفظ ادھر سے اٹھائے، تو گفتگو جو آپ کو سنائی دے رہی ہے وہ گفتگو نہیں ہوئی، کوئی گفتگو ہوئی.